ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جادوئی سرزمین میں ایک جگہ تھی جسے چاکلیٹ سٹی کہا جاتا تھا۔ وہاں ہر چیز چاکلیٹ سے بنی ہوئی تھی۔ گھر چاکلیٹ بارس کے تھے، سڑکیں چاکلیٹ فچ کی تھی اور درختوں کی پتیاں بھی چاکلیٹ کی تھیں۔ گاڑیاں چاکلیٹ شربت پر چلتی تھی اور ہوا میں کوکو کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ چاکلیٹ سٹی میں تین بہترین دوست رہتے تھے: کوکو جو ایک تجسس بھری بلی تھی، چوکو جو ایک بہادر خرگوش تھا، اور اسپرنکل جو ایک دانش مند گلیری تھی۔ وہ ہمیشہ کچھ نیا کرنے کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ مارشمیلو پہاڑوں کے قریب کھیل رہے تھے تو انہوں نے کچھ عجیب دیکھا۔ چاکلیٹ دریا کا ایک حصہ ببلنگ کیرمل دلدل میں تبدیل ہو رہا تھا۔ او نہیں، کوکو نے کہا، اگر دریا کیرمل میں تبدیل ہو گیا تو ہماری چاکلیٹ سٹی زندہ نہیں رہ پائے گی۔ ہمیں معلوم کرنا ہوگا یہ کیوں ہو رہا ہے۔ چوکو نے پرجوش ہو کر کہا۔ اسپرنکل جو ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولتی تھی، اس نے کہا، چلو عظیم چاکلیٹ جادوگر کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمیں اس کا حل بتا سکتا ہے۔ تینوں دوستوں نے اپنی چھوٹی چاکلیٹ بیگز پیک کی اور سفر پر نکل پڑے۔ وہ پل سے گزرے، موم پھلی کے پہاڑوں پر چڑھے اور آخر کار عظیم چاکلیٹ قلعے پہنچ گئے۔ اندر عظیم چاکلیٹ جادوگر جو ایک دانش مند بھالو تھا اور جس کی لمبی چاکلیٹ داڑھی تھی، گرم کوکو کا ایک برتن ہلا رہا تھا۔ دریا مشکل میں ہے کیونکہ میٹھا پتھر غائب ہو گیا ہے۔ جادوگر نے وضاحت کی۔ اس کے بغیر چاکلیٹ سٹی کے ذائقے کا توازن بگڑ رہا ہے۔ ہم اسے کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ کوکو نے پوچھا۔ جادوگر نے ایک نقشے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کینڈی کین جنگل میں چھپا ہوا ہے اور اس کی حفاظت ایک ڈریگن کر رہا ہے، لیکن یاد رکھو صرف سچی ٹیم ورک سے ہی اسے واپس لایا جا سکتا ہے۔ تینوں دوست کینڈی کین جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ڈریگن کو دیکھا جو میٹھے پتھر کی حفاظت کر رہا تھا۔ ڈریگن بہت بڑا تھا لیکن ظالم نہیں لگ رہا تھا، صرف بہت خفا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ڈریگن گھرایا۔ چوکو بہادری سے آگے بڑھا۔ ہمیں میٹھا پتھر چاہیے تاکہ ہماری سٹی بچ سکے۔ ڈریگن نے گہری سانس لی۔ میں تمہیں یہ دے دوں گا، لیکن تبھی جب تم مجھے ہنسا سکو۔ میں بہت عرصے سے خفا ہوں۔ دوستوں نے آپس میں سرگوشی کی۔ کوکو نے ایک مزاحیہ لطیفہ سنایا، اسپرنکل نے ایک مزاحہ خیز ناچ کیا اور چوکو نے عجیب شکلیں بنائیں۔ ڈریگن ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ یہ لو پتھر۔ ڈریگن نے کہا اور پہلی بار مسکرایا۔ دوست میٹھا پتھر لے کر چاکلیٹ سٹی واپس پہنچے۔ عظیم چاکلیٹ جادوگر نے چاکلیٹ پتھر کو اس کی اصل جگہ پر رکھا اور سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ چاکلیٹ سٹی کے شہریوں نے ایک بڑی خوشی منائی جس میں چاکلیٹ آتش بازی شامل تھی اور کوکو، چوکو اور اسپرنکل کا شکریہ ادا کیا۔ اس دن کے بعد وہ تینوں چاکلیٹ سٹی کے ہیرو کہلائے۔